نمبر 112، مساجد صرف ظاہری طور پر آباد ہوں گی۔ مسجدوں میں اگر بظاہر رش نظر آئے گی تو ظاہری طور پر ہوں گی، ہدایت سے مسجدیں خالی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں باقی نہیں رہے گا مگر صرف نام، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں باقی نہیں رہیں گے مگر قرآن کے نقوش اور الفاظ۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدیٰ، لیکن یہ مسجدیں ہدایت سے ویران ہوں گی۔ یہ روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمائی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ قرب قیامت میں اسلام باقی نہیں ہوگا، صرف اسلام کا نام باقی ہوگا، یعنی صرف مسلمان نام کا مسلمان ہوگا، عمل کے اعتبار سے اس میں اسلام نہیں ہوگا۔ اگر پوچھو گے تیرا مذہب کیا ہے، کہے گا مسلمان ہوں، لیکن اس کی ظاہری وضاحت دیکھو گے شریعت کے مطابق نہیں ہوگی، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، لباس شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، کمائی رشوت اور حرام اور سود کی ہوگی، گھر کا ماحول فحاشی عریانی بے حیائی پر مشتمل ہوگا، یعنی اسلام کا نام ہوگا لیکن اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا۔ بازار ہوں گے لیکن سچ بولنے والے نہیں ہوں گے، دکانیں ہوں گی حلال پہ چلنے والے نہیں ہوں گے، تاجر ہوں گے لیکن دھوکہ فریب سے بچنے والے بہت کم ہوں گے۔ تو گویا صرف اسلام کا نام باقی ہوگا، اسلام کی تعلیمات نہیں ہوں گی۔ حضرات صحابہ کی زندگی میں کیا تھا، وہ لوگوں سے کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ، لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر دین میں آتے تھے۔ آج غیر مسلم ہمارے عمل کو دیکھ کر دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان جو سب سے زیادہ دھوکہ یہ کر رہا ہے، سب سے زیادہ فراڈ فساد فتنہ اس میں موجود ہے، اس لیے وہ ایک طرف اسلام کو پڑھتے ہیں، دوسری طرف مسلمان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس مسلمان میں تو اسلام نہیں، اسی وجہ سے آج غیر مسلم اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ جب تک مسلمانوں میں عملی طور پر اسلام تھا، ان کا جسم، ان کی ظاہری وضاحت یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی تھی، وہ جس جگہ سے گزرتے تھے لوگ انہیں دیکھ کر دین میں داخل ہو جاتے تھے۔ انسان کی زبان میں وہ تاثیر نہیں جو انسان کے عمل میں تاثیر ہے۔ عمل کے ذریعے انسان وہ کچھ کر سکتا ہے جو اس کی زبان کے ذریعے سے تاثیر نہیں ہو سکتی، جو لوگوں پر ہدایت ڈالے جو انسان کے عمل میں۔ تو گویا آپ نے یہ بات بیان فرمائی اسلام کا صرف نام ہوگا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسم، قرآن کے صرف الفاظ باقی ہوں گے لیکن قرآن کے الفاظ پر عمل نہیں ہوگا۔ آج الفاظ تو باقی ہیں الحمدللہ، قرآن محفوظ ہے، ہر مسلمان قرآن کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ مسلمان کے دل میں قرآن کا تو اتنا ادب، قرآن کریم کو رکھتا ہے تو پشت نہیں کرتا، سیدھا سیدھا پیچھے آتا ہے کہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو۔ قرآن کا تو اتنا ادب، اسی قرآن میں موجود ہے زنا حرام ہے لیکن اس سے نہیں بچتا، اسی قرآن میں موجود ہے حرام نہیں کھانا، اس سے نہیں بچتا، اسی قرآن میں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم آیا، نماز نہیں پڑھتا، اسی قرآن میں زکوٰۃ دینے کا حکم آیا، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہی قرآن کہتا ہے حج کرو، حج نہیں کرتا، وہی قرآن کہتا ہے قطع تعلقی سے بچو، انسان نہیں بچتا، وہ قرآن کہتا ہے سود نہیں کھانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، انسان اس سے نہیں بچتا، وہ قرآن کہتا ہے ماں باپ کا ادب اور احترام کرو، وہ نہیں کرتا، ہاں ظاہر میں ادب کرتا، چومتا ہے، بوسہ لیتا ہے، پیٹھ نہیں کرتا، لیکن قرآن کے نقوش پہ عمل نہیں کرتا۔ تو قرآن کے الفاظ تو باقی ہوں گے لیکن ان الفاظ پر عمل نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کے صرف نقوش باقی ہوں گے۔ آج وہی دیکھ لیں، قرآن کے الفاظ ہیں لیکن قرآن پہ 100% چلنے والا شاید ہی کوئی معاشرے میں ملتا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھے، یعنی جو احکام قرآن میں الفاظ کی صورت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ عمل کی صورت میں تھے۔ جو قرآن الفاظ میں بتاتا تھا، حضور کی زندگی میں وہ عمل میں موجود تھے۔ تو اس لیے آپ نے کہا صرف نقوش باقی ہوں گے، عمل ختم ہو جائے گا۔ مساجدہم عامرۃ، مسجدیں تو آباد نظر آئیں گی، مسجدیں کثرت سے ہوں گی، مسجدوں میں نمازی بھی نظر آ جائیں گے، وہی خراب من الہدیٰ، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، مسجد سے ہدایت نہیں پھیل رہی ہوگی، مسجد کے ذریعے لوگ دین پر نہیں آ رہے ہوں گے۔ وجہ وہی ہوگی، آج ہم نے مسجدوں کو یہ راستہ بنایا، گزرنا ہے تو راستے سے گزرو، یا مسجد کو آرام کی جگہ بنایا، گھر میں بچے شور کر رہے ہیں، مسجد میں پنکھا لگا کے سو جاؤ، گھر میں پانی ضائع ہو رہا ہے، مسجد میں آ کے غسل کر دو، گھر میں ٹھنڈا پانی موجود نہیں، مسجد کے ٹھنڈے پانی کو استعمال کر دو، گھر کے اندر جنریٹر کا انتظام نہیں، مسجد میں ہر وقت پنکھا چل رہا ہے، اس سے فائدہ لے لو۔ ہدایت نہیں لینی، دنیا کے اسباب سے فائدہ لینا۔ مسجد جس کام کے لیے بنی تھی، یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، ندامت کے آنسو بہانا، اپنی زندگی کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر دینا، اس اعتبار سے مسجدیں خالی ہوں گی، یعنی ساری توجہ ظاہری مسجد کے حسن و جمال پر ہوگی، تعمیرات تو خوب ہوں گی لیکن مسجد کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔